ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ آج میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے، اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے عمران خان کے لیے انہیں اڈیالہ جیل کے باہر بلایا۔ جو ریئل سچویشن ہے اڈیالہ جیل کے باہر، میں نے وہاں پہ پولیٹیکل لوگوں سے رائے لیں تو وہ اپنی پسند اور ناپسند کی بات کرتے ہیں، لیکن جو وہاں پہ جرنلسٹ موجود ہیں میں نے ان سے رابطہ کیا، اور کئی جرنلسٹ اکٹھے میرے ساتھ رابطے میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایگزیکٹ صورتحال بتائیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایم پی ایز کی تعداد زیادہ ہے، چاہے وہ پنجاب سے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، تو ایم پی ایز پہنچے ہیں لیکن سارے نہیں پہنچے۔ لیکن ایم پی ایز کی ایک بڑی تعداد، جس کو ہم 60% تک کہہ سکتے ہیں، شاید اس سے زیادہ، 60% کے لگ بھگ ایم پی ایز پہنچے ہیں پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے۔ یہ دعویٰ کیا گیا صحافیوں کی جانب سے، اور وہ کہتے ہیں زیادہ تر ایم پی ایز کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور وہ اتنے مشہور بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے علاقوں سے یہاں پہ ایک ایک گاڑی میں بیٹھ کے وہ آ گئے، انہوں نے آ کے علیمہ خانم کے پاس وہاں حاضری لگائی۔ زیادہ تر لوگ ان میں ایسے ہیں جو آئے، انہوں نے حاضری لگائی، اپنے ساتھ اپنے موبائل فون میں اپنی فوٹوز بنائی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ ایم این ایز کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے الگ الگ ٹائم پہ یہاں پہ ایم این ایز دیکھے ہیں، یعنی ایک ساتھ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوئے نہیں دیکھے، اور 25% ایم این ایز بھی نہیں آئے، یعنی لگ بھگ 80 کے قریب ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں، اتنے ہیں شاید ابھی بھی۔ تو اس میں سے وہ بتا رہے تھے کہ 10 سے 15 کے بیچ میں لوگ ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ، اور اکٹھے کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھے، نہ وہ دھرنے کے اندر شامل ہیں۔ ابھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 4-5 لوگ اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھے جب میں نے انفارمیشن لی۔ سینیٹرز کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ 4 یا 5 سینیٹرز آئے، وہ بھی الگ الگ وقت میں آئے، اور یہ سارے سینیٹرز اپنی اپنی حاضری لگوا کر واپس چلے گئے، کوئی بھی وہاں پہ دھرنا دینے کے لیے نہیں بیٹھا۔ یہ ہے جناب ٹوٹل صورتحال۔ جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے آج سارا دن میں، کارکنوں اور پولیٹیکل لیڈرز سمیت، وہ 150 سے 200 لوگ تھے۔ بس یہ ہے لب لباب جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ عمران خان صاحب کے نام پر جن لوگوں نے لاکھوں ووٹ لیے، ایک ایک آدمی نے 1-1 لاکھ کے قریب ووٹ لیا عمران خان کے نام کے اوپر، یہ اسمبلیوں میں جا کر بیٹھے، ان کی اکثریت وہاں پہنچی نہیں، اور جو لوگ پہنچے وہ حاضری لگا کر نکل گئے۔ انہوں نے اپنے فوٹو بنائے، ریکارڈ اکٹھا کیا کہ جناب ہم تو آئے تھے فلاں تاریخ کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ان کا کسی طرح فوٹو آ جائے۔ عمران خان کی بہنیں جب بات کر رہی تھی میڈیا سے تو پیچھے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے، بلکہ عمران خان کی بہنوں کو بھی بعض اوقات دھکے لگتے ہیں۔ تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے سے ایک کلپ یا کوئی ایک ویڈیو ایسی بنا لیں کہ کل کو اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور دوبارہ پارٹی کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے تو یہ بڑے آرام سے جا کر یہ ویڈیو اور تصویر دکھائیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو فلاں تاریخ کو بھی اتنی سختی کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تھے، ہم نے جا کر فوٹو بنا لی تھی۔ تو یہ کوئی نرم گرمی کام ہوا ہے جو عمران خان کی بہنیں چاہتی ہیں، اس طرف تو پاکستان تحریک انصاف ایک قدم بھی نہیں چلی۔ عمران خان کی بہنوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے یہاں پہ کھڑے ہو کر، وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان بڑی سخت مشکل میں ہے، اور پارٹی عہدیداران کے علاوہ ہم کسی کو اپیل نہیں کر سکتے، یا ہم کس کو اپیل کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے ٹویٹ کیا تھا لیڈرشپ، پارلیمنٹیرینز اور عہدیدار اڈیالہ جیل پہنچ جائیں۔ یہ علیمہ خان نے کہا، لیکن یہاں پہ لوگ نہیں پہنچے۔ سچی جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے کال دی تھی اس طرح کوئی نہیں پہنچا، اور نہ وہاں پہ کوئی رکا، بلکہ اپنی حاضریاں لگا کے لوگ نکل گئے۔ پھر نورین خانم نے کہا کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز اڈیالہ جیل آئیں، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو پھر لوگ ان کو خود ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی یہ جو سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے پارلیمنٹیرینز کے اوپر، اب جو لوگ نہیں آئیں گے، آپ یہ دیکھیں گے شام تک پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ان کی شکلیں نکالے گا اور نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دے گا، اور بتائے گا کہ یہ ایم این اے بھی نہیں آیا، یہ ایم این اے بھی نہیں آیا، یہ ایم پی اے بھی نہیں آیا، یہ والا ایم این اے بھی نہیں آیا، یہ عہدیدار بھی نہیں آیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ کرنا شروع کر دے گا۔ اب اس سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سوال اب عمران خان کی بہنوں سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو صرف عمران خان کے لیے بلاتے ہیں، عمران خان کی پارٹی کو، ان کے عہدیداروں کو، ان کے پارلیمنٹیرینز کو بلاتے ہیں۔ اب وہ نہیں آتے تو سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو خود ڈیل کرتے ہیں جو عمران خان کے فالوورز ہیں، تو اس میں ہمارا کیا کام ہے، یا ہمارا اس میں کوئی قصور تو نہیں ہے۔ لیکن اب یہ بھی تو بہنیں ہیں نا، اپنے بھائی کے لیے آئی ہیں، اور یہ بار بار آتی ہیں، حالانکہ ان کا تو صرف وہ خون کا رشتہ ہے۔ جن لوگوں نے عمران خان سے فائدے لیے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں پہنچتے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے کہا کہ ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے پاس اس وقت طاقت ہے، وہ بھی عمران خان صاحب نے ہی حکم دے کر انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے۔
تو آپ کے پاس طاقت ہے, آپ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں اور عمران خان کو علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائیں. یہ ہم نے محمود خان اچکزئی سے درخواست کی ہے اور یہی وہ کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں, وہ اس آدمی کو کہہ رہی ہیں. دیکھیں نا, جو ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ دیوانہ ہوتا ہے. جو عمران خان کی بہنیں بات کر رہی ہیں, ان کو تو ہر دروازہ کھٹکھٹانا ہے نا. تو محمود خان اچکزئی کو بھی انہوں نے کہہ دیا. اچکزئی صاحب کی تو اپنی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو پائی, انہوں نے بڑی کوشش کی. تو وہ علیمہ خانم کی ملاقات کیسے کروائیں گے عمران خان سے؟ بہرحال علیمہ خانم کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ان کے پاس ایک طاقت ہے, وہ کم سے کم خود نہیں کرتے, ہماری ملاقات تو کروا سکتے ہیں, عمران خان کو ہسپتال تو لے جایا جا سکتا ہے. اور محمود اچکزئی سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے درخواست کی اور یہ وہ کر سکتے ہیں, یہ انہیں اس بات کا یقین ہے. یہ ہے جی عمران خان صاحب کی بہنوں کے بیانات. بیرسٹر گوہر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے اور اکتوبر سے ہم ہر ہفتے ملاقات کے لیے آتے ہیں لیکن ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش موجود ہے. ملک کے خیر خواہ ملاقاتوں میں خلل نہیں ڈالتے, ملاقاتیں ہوں گی تو مارکہ حق کی خوشی کو 4 چاند لگ جائیں گے. اچھا, یہ ہر جگہ پہ نا بیرسٹر گوہر صاحب بھی جو ہے نا وہ خوشامد کر کے رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے آرمی چیف کسی طرح خوش ہو جائے اور وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دے. دیکھیں آرمی چیف کا مسئلہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ سے نہیں ہے, آپ سے تو وہ راضی ہیں, بہت خوش ہیں. وہ تو علی امین گنڈا پور سے بھی خوش تھے, بہت سارے اور لوگ ہیں ان سے بھی خوش ہیں. وہ عمران خان سے ناخوش ہیں. عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے آرمی چیف نے سزا پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی, آرمی چیف نے عمران خان کو سزا دی ہے. اور جب تک عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا, یہ جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں, یہ زبان اگر عمران خان استعمال کریں تو عمران خان کی ملاقاتیں فوری طور پہ کھل جائیں گی. لیکن عمران خان فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے. عاصم منیر صاحب کو اپنا قد اتنا بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی کیا اوقات ہے, میں اس سے گھٹنے ٹکواؤں گا, کیونکہ امریکی صدر ان کی تعریف کرتا ہے, امریکی صدر انہیں ملتا ہے اور وہ اس میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑی شخصیت سمجھ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر آپ ایک کونسلر کا الیکشن بھی کروا لیں تو عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کو نہیں جیتنے دیں گے. یہ بات عاصم منیر صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور پاکستان کا ہر شہری اچھی طرح جانتا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی جانتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ بندوق اس وقت عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں ہے, فوج کی کمانڈ ان کے پاس ہے اور فوج کو پاکستان میں سیاست کے لیے کس گھٹیا طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ سے, یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پہنچے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم ساری کارکن ہیں, عمران خان صاحب سے ملاقات کے دن سب کو آنا چاہیے. اچھا, انہوں نے نا مکس کر دیا کہ کارکن ہو یا لیڈر ہو, ہم سارے کارکن ہیں, ہم سب کو آنا چاہیے. نہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, یہ عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے گول مول کر کے کہہ دیا کہ اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے پاس نہ آنے کی مضبوط وجہ ہونی چاہیے. بہنوں کی کال ہو یا پارٹی کی کال ہو, یہ کوئی وجہ نہیں ہے, کال کے بغیر بھی آنا چاہیے. اگر کوئی احتجاج پر نہیں آتا تو اس کو بتانا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. ایک دن جو عمران خان سے ملاقات کے لیے مقرر ہے, اس دن بھی اگر ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں. ادھر راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست غیر ضروری اور فضول قرار دے کر خارج کر دی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک قیدی جیل کے اندر ہے اور اس کے وکالت نامے بھی سائن نہیں ہو پا رہے. ابھی جو عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے اس میں دوبارہ اپیل میں جانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے وکلا. جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, وہ کہتے ہیں جناب ہم نے وکالت نامہ سائن کروانا ہے, ہم نے اپیل کے اندر جانا ہے. وہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل, اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ وکالت نامے پہ سگنیچر بھی نہیں ہونے دے رہا. آپ یہاں سے بڑے آرام سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کا نظام کیسے کام کر رہا ہے. عدالت کہتی ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ غیر ضروری اور فضول ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے. حالانکہ نواز شریف صاحب کی جو روزانہ کی ملاقاتوں کی ایوریج ہے وہ 22 ملاقاتیں پر ڈے بنتی ہیں. یعنی جس دن وہ ملاقات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اس دن سینکڑوں لوگ آ جاتے تھے اور میاں صاحب سیشنز کے اندر ملتے تھے کہ اب ان کو بلا لو, اب یہ پارٹی بلا لو, اب اتنے لوگوں کو بلا لو, اب یہ والا گروپ بنا لو, پرسوں میں ایم پی ایس کو ملوں گا, اس دن میں ایم این ایس کو ملوں گا, اس دن جو ہے وہ میں فیملی کو دوں گا سارا دن, اس دن میں اپنے دوستوں سے ملوں گا, دوستوں کا ٹائم یہ ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی تو موجیں تھیں جیل میں ملاقاتوں کی. یہی ملاقاتیں شہباز شریف کو میسر تھیں, یہی ملاقاتیں باقی جو لیڈرز ہیں ان سب کو میسر تھیں, لیکن نواز شریف صاحب کی تو موجیں ہی موجیں تھیں.
اب معاملہ یہ ہے کہ وہیں پہ اسی ملک کے اندر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جو درخواست ہے وہ غیر ضروری ہے اور فضول ہے، لہذا اس کو خارج کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات بتائی، اور یہ عمران خان کا اپنا حکم ہے، یہ انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا کہ کیسوں کی پیروی پوری پارٹی نے کرنی ہے۔ عمران خان کا حکم ہے کہ عدالت میں تمام پارلیمنٹیرینز اور وکلا کو آنا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اگر کیس کے روز بھی کوئی حکم عدولی کرتا ہے، عدالت نہیں پہنچتا تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں یہ تو پھر 90% پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیسز میں آتے ہی نہیں ہیں، صرف چند وکیل جاتے ہیں، اور وکیل بھی سارے نہیں آتے۔ اور اگر پارلیمنٹیرینز کو کسی دن بہت زور لگا کر بلایا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں اور حاضری لگا کے نکل جاتے ہیں۔ تو عمران خان کے کیسز میں بھی کوئی یہاں پہ پارلیمنٹیرینز نے یا عہدے داران نے سنجیدگی نہیں دکھائی، حالانکہ یہاں عمران خان صاحب کا اپنا واضح حکم موجود ہے کہ سارے لوگ پہنچیں گے۔ ناظرین، نظام پورا کا پورا عمران خان کو دبانے میں لگا ہے، اور حالات پاکستان کے یہاں پہنچ گئے ہیں کہ جو یہ موجودہ مالی سال چل رہا ہے اس میں پاکستان کا خسارہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب 20.28% کا نمایاں اضافہ پاکستان کے تجارتی خسارے میں ہو گیا ہے۔ یہ خسارہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ چیزیں بنا کر پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں ان کی مالیت کم ہے، جو آپ باہر سے پاکستان میں منگوا رہے ہیں ان کی مالیت زیادہ ہے، تو یہ دونوں کی قیمتوں کا جو فرق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تجارتی خسارہ، کہ ہم نے کم مال بیچا اور زیادہ مال خریدا دنیا سے۔ جو ممالک خسارے میں رہتے ہیں انہیں خسارہ پورا کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے ممالک سرپلس میں رہتے ہیں، وہ فائدے میں رہتے ہیں، جیسے چائنا وغیرہ ہیں، بڑے ممالک جو ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ ایک مرتبہ پھر بڑھ گیا ہے، 20.5% اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور ماہانہ بنیاد پر 43.50% تک کا اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں۔ ایکسپورٹس پاکستان کی لگاتار گرتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی تو پاکستان کی ایکسپورٹس گریں گی۔ ہو یہ رہا ہے، نہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسا کوئی فارمولا ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹس بڑھ جائیں، نہ ایسا کوئی فارمولا ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ جائے۔ یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہوں گی تو ملک کیسے چلے گا؟ تو اس وقت جو ملک چلایا جا رہا ہے، جیسے عاصم منیر اور شہباز شریف تو چلیں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیئرنگ ویل کے اوپر، یہ ملک اس طریقے سے چلا رہے ہیں، دو ہی طریقے ہیں۔ نمبر 1 قرضے، بھاری قرضے، اور نمبر 2 بھاری بھرکم ٹیکسز عوام کے اوپر، ایسے ٹیکسز جن کا کوئی جواز بھی نہیں ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ ان دو چیزوں سے اس وقت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ قرضوں کی وجہ سے پاکستان مسلسل دلدل میں دبتا چلا جا رہا ہے، اور ٹیکسز سے مہنگائی کا بوجھ عام آدمی کے اوپر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب یہ ایک اور خبر آئی ہے، ایکسپورٹ میں لگاتار پاکستان میں گراوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے نا ایکسپورٹس نیچے جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی حکومت 2013 میں آئی تھی تو $1.5 ارب کی ایکسپورٹس 5 سال کے بعد انہوں نے کم کر دی تھی۔ پھر عمران خان صاحب اس کو لے کر گئے، لگ بھگ $9 ارب کا انہوں نے اس میں اضافہ کیا، کورونا کے باوجود اضافہ کیا، اور پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، پھر دوبارہ گراوٹ شروع ہو گئی، یہ $8-9 ارب پھر نیچے لے گئے۔ اور ابھی جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ 10 ماہ کے اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں جو پاکستان نے کی ہیں دنیا کو، ان کی مالیت پچھلے سال $26.89 ارب تھی، اور اس سال جو ہے وہ اس کی مالیت کم ہو کے $25.21 ارب ہوگی، یعنی $1.5 ارب کی مزید ایکسپورٹس پاکستان میں کم ہو گئی۔ اب یہ لگاتار نقصان ہے جو پاکستان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے غلط فارمولوں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل نیوز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ وہاں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، انہیں ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا امریکہ آبنائے ہرمز میں ہر جہاز کو تحفظ دے سکتا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کے تحت وہ تمام بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز میں داخل بھی کرے گا اور وہاں سے نکالے گا بھی، اور یہ وہ طاقت کے بلبوتے پر کرے گا۔ اب اس میں جو ایک برطانوی تھنک ٹینک ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، عالمی سطح پہ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، جو جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں، ان سب کی رائے اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک جیسی ہے تقریباً۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کی اطلاعات کے بعد دونوں ممالک کے بیچ میں جنگ بندی تو اب خطرے میں ہے، لیکن ہر جہاز کو آبنائے ہرمز سے باحفاظت نہیں گزارا جا سکتا۔
امریکہ جتنی مرضی طاقت رکھتا ہے ہر جہاز کو بحفاظت یہاں سے نہیں نکال سکتا، کوئی نہ کوئی جہاز یہاں پہ تباہ ہوں گے۔ میں آپ کو ایک ہیومن سائیکی کی بات بتاتا ہوں، اگر آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے نا 100 لوگوں کے ساتھ، اور یہ کہا جائے کہ یہاں پہ ایک گولی چلے گی یہاں پہ، اور وہ آپ میں سے کسی ایک آدمی کو لگے گی اور ایک آدمی مر جائے گا، تو ہر آدمی کو اس بات پہ شک ہونا شروع ہو جائے گا یہ گولی مجھے لگ جائے گی، اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی چیز آبنۂ ہرمز میں ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایران تمام جہازوں کو تباہ کر پائے گا، لیکن کسی کو تباہ ضرور کر دے گا، اور ہر جہاز کا کیپٹن یہ سمجھے گا کہ وہ جہاز میرا ہے۔ لہذا یہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کا بہت سارا پیسہ ایک ایک جہاز کے اندر جو ہے وہ بلینز کا سامان جا رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا جہاز سمندر کی تہہ میں ڈوب جائے یا تباہ ہو جائے۔ تو امریکہ کے لیے یہ تقریباً ناممکن مشن ہے، انہیں بات چیت کرنی پڑے گی۔ اس پہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کالی باف کا آیا، اور انہوں نے تو باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے امریکہ کو۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا۔ یہ کالی باف آپ جانتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ سے پہلے، اور اس کے علاوہ کالی باف جو ہیں وہ ایرانی سپیکر بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آبنۂ ہرمز میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیوں کے باعث صورتحال مزید کشیدہ ہو رہی ہے اور خطے میں ایک نئی طاقت کا توازن تشکیل پا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایران اس صورتحال سے